آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے پاکستانی سیاست جہاں پہنچ چکی ہے، اور پچھلے 2 ڈھائی سالوں میں جو کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے، ویسے ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن کیا پاکستان اس سے آگے بڑھ رہا ہے؟ جمہوریت بہتر ہو رہی ہے؟ کوئی راستہ ہمارا نکل رہا ہے یا راستے بند ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ. نہیں، یہ تو بالکل آبویس بات ہے ندیم صاحب کہ یہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں جہاں یہ بچے کھچے جو چند روشن دان کھڑکیاں یہ راستے ہیں یہ بھی بند ہو جائیں گے. یعنی اگر اس رویے سے پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ جمہوری راستے کھل جائیں گے، ان کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا. یہ جو ٹویٹ تھی محترمہ عظما خان کی طرف سے ملاقات کرنے کے بعد جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے، وہ انتہائی قابل اعتراض ٹویٹ ہے. بہت ہی غلط زبان استعمال کی گئی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد بنا ہے اس وقت جو زیادہ پیک پہ جا رہی ہے ٹینشن اس کا. پہلے بھی حالات اچھے نہیں تھے لیکن اب تو حالات اور بھی خراب ہوئے ہیں. اس کا میرے خیال میں اس ٹویٹ کو ڈسکریڈٹ دینا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ پارٹی کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے پارٹی کے جو بانی ہیں، ان کے ڈی فیکٹو سربراہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز تنقید کی جائے، لیکن ہم جیسے انڈیپینڈنٹ لوگ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی غلط بات تھی، اور آئندہ بھی وہ ایسا کریں گے تو بالکل اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں، بہت ہی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی گوہر صاحب کا تو کوئی اثر و رسوخ مجھے لگتا ہے بہت ہی محدود ہے. وہ چیئرمین تو ہیں، لیکن کیا وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں از ہی کالنگ دی شاٹس، فیصلے کیا وہی کر رہے ہیں؟ مسئلہ ابھی دیکھیں نا کہ وہ بات چیت کس طرح کریں گے گوہر صاحب کسی کے ساتھ، جب ابھی جو اسی ٹویٹ پہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو آ، جو ایک نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں گئے تھے پی ٹی آئی کے، وہ میر جعفر اور آ، یعنی وہ غدار ہیں دوسرے الفاظ میں. دونوں کے ان کے بارے میں یہ کہا گیا. وہ 6-7 لوگ تھے جو انہوں نے وہاں پہ، اگر اس ورکشاپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی عمران خان صاحب پہ ٹالرنس نہیں ہے، تو پھر وہ گوہر صاحب کا کسی حکومت کے آدمی سے رابطے کو کیسے برداشت کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن گوہر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی باتیں کر رہے ہیں. آئی وش کہ ان کی بات کوئی سنتا اور ان کی بات کا کوئی ویٹ ہوتا پی ٹی آئی کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ بھی. اچھا، اس میں احمد صاحب جو راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اس میں تو اس ورکشاپ میں ان کے لوگوں کا بیٹھا ہونا ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پر آرمی چیف جاتے ہیں اس ورکشاپ کے اندر، این ڈی یو کے ایونٹ کے اندر فوج کے سینئر افسر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر بیرسٹر عمیر بیٹھے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر یا کوئی اور ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیٹ شوڈ بی اے گولڈن اپرچونٹی ٹو انٹریکٹ ود دی ٹاپ موسٹ پیپل ان دی آرمی. جو عمران خان پچھلے 2 ڈھائی سالوں سے ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ میں تو صرف فوج سے بات کروں گا، تو اس اپرچونٹی کو بجائے کہ ایکسپلائٹ کرنے کے، اپنے حق میں استعمال کرنے کے، اس کو باقاعدہ بم لگا کے اڑا دینا، تباہ کر دینا، کیونکہ اس ٹویٹ نے تو وہی کام کیا ہے. تو یہ کوئی پروڈنٹ پالیٹکس تو نظر نہیں آئی اس کے اندر. بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اپنا موقف پیش کر دیتے سلیقے کے ساتھ. ان میں سوال جواب کا بہت موقع ہوتا ہے، کامنٹ کرنے کا موقع ہوتا ہے، تو وہ کر سکتے تھے، اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. پلس یہ کہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ وہاں پہ تھے، ان کے اپنی لیڈرشپ سکلز کو بھی اور انگیجمنٹ کرنے کی سکلز سیکھنے کا بھی بہت اچھا موقع تھا. ان کو کنڈیم کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بالکل کوئی موقع نہیں دینا چاہتے کہ کوئی بھی رابطہ ہو، اور جو رابطہ کرے گا اسے آپ غدار قرار دیں گے. تو ان حالات میں چیزوں کے امپروو کرنے کی تو کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گور صاحب کی بات اگر کوئی سن لے اور اسی پہ عمل کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کے کہ میرے دروازے کھلے ہیں، میرے ساتھ آ کے بات کریں. میرے خیال میں بات ہو سکتی ہے، ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آ سکتا ہے، لیکن بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور وہ ایک نشست میں بات طے نہیں ہوگی، 2 3 4 6 جتنی بھی نشستیں ہوں، یہ مستقل عمل جاری رہنا چاہیے.